मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ख़ानदानों में खुश होंगे और खुदावंद के साथ साथ चलकर खुदावंद की बरक़ात भी हासिल कर रहे होंगे। रोज़मर्रा की तरह आज फिर आपको हाउस ऑफ होप टेलीविज़न में खुशामदीद कहता हूँ और रोज़मर्रा की तरह हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 15वीं आयत से हम 19वीं आयत तक तिलावत करेंगे, जिसमें यूं लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बैर सबा हो गए, और अब्राहम बैर सबा में रहा। आमीन। अजीजों, खुदा के पाक कलाम को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल हाउस ऑफ होप टेलीविज़न को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और बेल का बटन भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो खुदा का कलाम है वो लोगों तक पहुंच सके और लोग भी खुदा के नाम से बरकत पा सकें। तो आए हम आज खुदा के पाक कलाम में से जो तिलावत किया गया हवाला है उस पर गौर करें। आज हम एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत पर गौर करेंगे जिसको बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों का बाप कहा गया है, यानी अब्राहम। बाइबल मुकद्दस अब्राहम को ईमानदारों का बाप बयान करती है, और अब्राहम का जो किरदार है वो हम सब के लिए बाइस बरकत है, और खुदा अब्राहम से एक वादा करता है कि वो उसे बरकत देगा और उसके वसीले से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। अब्राहम खुदा का दोस्त भी है और खुदा से प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला भी है। हम अब्राहम की शख्सियत और पर्सनैलिटी पर जब गौर करते हैं तो वो वाकई खुदा से मोहब्बत करता है और खुदा के साथ साथ चलता है, और अब्राहम की मोहब्बत जो है हम इस हवाले में देखते हैं
کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلی بات کہ خدا نے جب اسے کہا کہ وہ اپنے عزیزوں، ناطے داروں کو چھوڑے اور جہاں پر خدا چاہتا ہے وہاں پر جائے، جہاں پر خدا نے حکم کیا ہے وہاں پر جائے۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے خدا کے حکم میں دیر نہیں کی، بلکہ خدا کے حکم کو مانتا رہا۔ گھر سے نکلنے کے بعد آج جو حکم ماننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے اسے اپنے ساتھ لے اور موریا کے پہاڑ پر جا کر اسے قربان کر۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ اسحاق جسے واقعی ابراہیم محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو لینا اور اس کی قربانی دینا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اس مشکل کڑی میں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی جو خدا اسے کہہ رہا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھا ہے اور سفر شروع کیا ہے، اپنے بیٹے اسحاق کو ساتھ لیا اور سفر کیا، نوکر کو لیا، آگ لکڑیاں بھی ساتھ لیں اور وہ سفر کر کے موریا کے پہاڑ تک پہنچا ہے۔ 3 دن کے بعد ابراہیم کو منزل نظر آئی ہے۔ ابراہیم نے وہی کیا جو خدا اسے کہہ رہا تھا، وہی کیا اور ویسا ہی کیا جو خدا کی مرضی تھی۔ تو اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر موریا کے پہاڑ پر قربان گاہ بنائی ہے اور بیٹے کو لیا ہے، باندھا ہے اور چھری اس پر رکھ دی ہے اور بالکل خدا کی محبت میں مگن ہو کر اس نے اپنے بیٹے کی پرواہ بھی نہیں کی، اکلوتے بیٹے کی جو اسے عمر کے آخری حصے میں ملا ہے۔ وہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس نے ایسا کیا۔ یہاں تک اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ ساتھ کتنا چلتے ہیں، ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں۔ ابراہیم کی طرح اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، اپنے ذاتی چیزوں، قیمتی چیزوں کی پرواہ نہ کریں اور خدا کے لیے پیش کر دیں، تو یقیناً ہم دنیا میں بہت بڑے بابرکت لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ ابراہیم نے ابھی ایسا کیا نہیں کہ اس کو چھری کے نیچے اس کو قربان کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور سے تیار ہو چکا ہے اور تیاری اور نیت مکمل اس بات پر پکی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر چھری چلائے۔ لیکن جب ایسا کرنے لگا ہے تو خدا کا فرشتہ موجود ہوا ہے۔ اس نے ابراہیم کو پکارا، یعنی اس کے جذبات کو دیکھ کر خدا کا فرشتہ پکارنے لگا، یعنی اونچی آواز سے بولنے لگا اور بولتا ہے اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا،
ابراہیم نے خدا کی خاطر اپنے بیٹے کا دریغ نہیں کیا کہ بیٹا ہے اور اس پر چھری نہ چلائی جائے۔ دریغ کا مطلب ہے لحاظ نہیں کیا۔ اس نے خدا کی محبت میں مگن ہو کر اپنے بیٹے کا دریغ نہ رکھا۔ اور پھر جب ایسے حالات، ایسی سچویشن، ایسے جذبات خدا نے دیکھے تو خدا کے فرشتے نے خدا کے پیغام کو اس تک پہنچایا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ یہاں پر اس عمل سے ابراہیم کے لیے برکت کا پیغام آتا ہے، اور اس عمل سے جو خدا کے سامنے ابراہیم نے دکھایا اور اپنے بیٹے کا دریغ نہیں کیا بلکہ اس پر چھری رکھ دی ہے۔ تو پھر خدا کے الفاظ سنیں کہ اس عمل سے خدا نے کہا میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے، میں اس بات پر پکا ہو گیا ہوں، میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اس لیے برکت دوں گا کہ تو نے میری بات مانی ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور برکت میں کیا ہے؟ تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کی پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اور بلیسنگ میں بہت بڑی بات جو خدا ابراہیم سے کرتا ہے وہ یہ ہے، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، تو ساری قوموں کے لیے باعث برکت ہوگا، زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے تو ہی برکت کا باعث ہوگا۔ تو کیوں باعث برکت ہوگا؟ تو کیوں برکت کا وسیلہ بنے گا دنیا کے لیے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ تو نے میری بات مانی ہے۔ پاک کلام میں یہ عمل جو بزرگ ابراہیم کا تھا تو اس نے خدا کو تیار کیا ہے کہ خدا ابراہیم کی نسل کو برکت دے اور اس کے وسیلے سے زمین کی قوموں کو بھی برکت دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابراہیم، بزرگ ابراہیم، خدا کا نبی، ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور باعث برکت کے ساتھ باعث سبق بھی ہے کہ ابراہیم نے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے کے جو اس کا لخت جگر ہے اس کو خدا کے حکم پر قربان کرنے کے لیے سفر کیا ہے اور پہاڑ پر اسے لے گیا ہے۔ یہ باتیں ہر ایک ایماندار کے لیے ہیں جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو آسمانی برکت لینا چاہتا ہے، جو زمین پر ہر ایک چیز جو خدا کی نظر میں ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم کا سا کردار ادا کرے۔ آج زمین پر خدا کی نظریں اور نگاہیں ہر ایک پر ہیں، ہر ایک کو خدا دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم کی قربانی تو تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نیت میں خدا کی محبت اور خدا کا پیار، کہ خدا پہلے ہے اور اولاد بعد میں ہے۔ خدا جو اسحاق کو اس کے گھر میں اسے بیٹے کے طور پر دیتا ہے،
وہ اس خدا کی قدر کرتا ہے جو دیتا ہے اور پھر بھی دے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں کبھی بھی کسی چیز سے زیادہ پیار نہ کریں، کیونکہ ساری چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس دولت، عزت، شہرت یہ خدا کے پاس ہے، وہ وہی دیتا ہے۔ وہ پست کو سر بلند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے سچی محبت کرتا ہوں، تو سچی محبت یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا اور خدا کے لیے سب کچھ، جو یہ سب کچھ دیتا ہے۔ آج ہمیں ابراہیم کے کردار میں یہ سیکھنا ہے کہ جو خدا کہتا ہے اس کو ماننا ہے، جو خدا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم بابرکت بن سکتے ہیں، ہم برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، جو برکتیں ابراہیم کو وعدے میں ملی ہیں۔ آج خدا ہر ایماندار کو جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، میں ابد تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ابراہیم کی زندگی بہت خوبصورت ہے، ہمارے لیے باعث سبق ہے، اور باعث سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اول درجہ خدا کو دیں اور خدا کے حکم پر عمل کر کے ہم اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں جو خداوند چاہتا ہے وہ اس کے حضور پیش کر دیں۔ خدا ہمیں بہت برکت دے گا۔ میں چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے دیکھی ہے۔ پہلی بات، آواز دی، ابراہیم نے سنی، رات کو آواز دی، وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے خدا کے لیے سفر کیا ہے، اس نے خدا کے لیے سفر کیا ہے اور قربان گاہ بنائی ہے۔ اس نے خدا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی پیش کر دیا ہے۔ اس نے خدا کے لیے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، ذاتی کاموں کو ترک کیا ہے، اپنی ضعیفی بزرگی کے وقت میں اس نے وہ کام کیا جو آج ہم نہیں کر سکتے۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ دنیا میں، کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کو دیتے ہیں اور پھر دے کر اس پر دھیان رکھتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس تو حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اگر خدا کی خدمت کے لیے چرچ میں یا انجیل کی بشارت کے لیے اگر ان کی چیز کی ضرورت پڑے تو حوصلہ نہیں ہے کہ وہ چرچ یا کلیسیا کے سپورٹ کرے اور مدد کرے، اپنی ذاتی چیزیں، ذاتی مال و ثواب خداوند کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ لیکن جو حوصلہ رکھتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، جو حوصلہ رکھتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ابراہیم ایک نمونہ ہے، جو تیرا اکلوتا ہے اسے لے اور اسے قربان کر موریہ کے پہاڑ پر، جسے تو پیار کرتا ہے، جو تیرا اکلوتا ہے، جس کا نام اسحاق ہے، اسے لے اور قربان کر دے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔
اور پھر خدا ان لوگوں کو برکت دیتا ہے، ان لوگوں کو جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ ابراہیم کو کہا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیرے وسیلے سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی، تیری اولاد کو بھی برکت دوں گا، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی قومیں برکت پائیں گی۔ آج خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھی خدا یہی کہنا چاہتا ہے جو ابراہیم کو کہا۔ ابراہیم کے وعدے، بزرگ ابراہیم کے وعدے ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک برکت نہیں ملی یا آپ برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ابراہیم کا کردار ادا کریں اور اپنے قیمتی چیزوں کو خداوند کے لیے پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی زندگی میں فتح اور کامیابی پانے کے لیے خداوند کا حکم مانیں۔ جب ہم حکم مانتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ کو بھی کرے گا۔ خداوند کو وقت دے، خداوند کا حکم مانے، خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی چیزوں کو خداوند کے لیے پیش کرے، تو یہ آپ کے پاس آسمان پر آپ کے لیے جمع ہوں گی۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور ابراہیم کی زندگی اور اس کے کردار کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔